پاکستان کے اندر الیکشن کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک خاص کردار ہوتا ہے. تو پاکستان کے اندر الیکشن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا ہوگا کہ آخر اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا ہے. مختلف اداروں کی چند ٹاپ لیڈرشپ مل کر اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے. اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر ملٹری یعنی آرمی کی ٹاپ لیڈرشپ، جوڈیشری کے ٹاپ چیف جسٹسز، اور اسی کے ساتھ ساتھ بیوروکریٹس، سول اداروں کے چند عہدے دار، چند الیکٹیبلز اور چند بزنس سٹیک ہولڈرز بھی موجود ہوتے ہیں. یہ لوگ ملک کے اہم فیصلوں کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. قانونی طور کے اوپر تو ان کے پاس کوئی خاص پاور نہیں ہوتی، تاہم یہ ادارے مل کر، یہ اسٹیبلشمنٹ مل کر اپنی طاقت کے بل بوتے کے اوپر یہ فیصلے کرتے ہیں. اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ جس طرح کسی بھی گاؤں کے اندر ایک بڑا چودھری ہوتا ہے اور وہ گاؤں بھر کے مختلف فیصلہ جات میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، ثالث بنتا ہے، اور جو وہ فیصلہ کر دیتا ہے عام طور کے اوپر پورا گاؤں جو ہے وہ اس کو مانتا ہے. تاہم اس چودھری کے پاس قانونی طور کے اوپر تو کوئی پاور نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ وہ ٹھنڈے مکے کر لیتا ہوتا ہے، تو اس لیے ایک پاور اس کے پاس ضرور موجود ہوتی ہے، لاٹھی کی پاور ہوتی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے پورے گاؤں کے فیصلے کرتا ہے. اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ بھی پورے ملک کے فیصلے کرتی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان کے الیکشنز کی جانب کہ آخر الیکشن 2024 میں کیا ہوتا رہا. الیکشن کے اندر وہی ہوا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ کی طرح اپنا ایک کردار ادا کیا، اور انہوں نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن سے چند دن قبل ان کا انتخابی نشان چھین لیا، بلکہ ان کے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ملک بھر کے اندر کسی بھی طرح کی کمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا جو ظلم ہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ کرنا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کا نشان بھی ان سے چھین لیا گیا، ان کو الیکشن کمپین بھی نہیں کرنے دی جا رہی تھی، بلکہ جو بھی کینڈیڈیٹ کہیں پر بھی نظر بھی آ رہا تھا تو اس کے خلاف مقدمات دائر کیے جا رہے تھے، یا پھر اس کو نامعلوم مقامات کی جگہ جو ہے وہ منتقل کر دیا جاتا تھا. جب ہم الیکشن ڈے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دن کو تو الیکشن ڈے کافی جو تھا وہ مصروف رہا، لوگ جو آتے رہے اپنا اپنا ووٹ دیتے رہے. تاہم بہت سی مشکلات اس کے اندر پیدا کی گئیں. سب سے پہلے تو انٹرنیٹ اور فون سروسز کو مکمل طریقے سے جو تھا وہ بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے کمیونیکیشن کے بہت سے مسائل سامنے آئے. اسی طریقے سے بہت سے ووٹر جو تھے وہ ان کو ذلیل کیا گیا کہ ان کے جو پولنگ اسٹیشن تھے وہ ان کی رہائش سے بہت دور بنائے گئے. تو کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ کافی گھنٹوں کی مسافت طے کر کے اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن پر پہنچ رہے تھے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو تھے ووٹ ضائع ہو رہے تھے. لوگ ایک پولنگ اسٹیشن سے دوسرے پولنگ اسٹیشن پر جا رہے تھے، ایس ایم ایس سروس کام نہیں کر رہی تھی، کمیونیکیشن کے مسائل تھے، جس کی وجہ سے بہت سارے ووٹوں کو ضائع بھی کیا گیا. تاہم بہت بڑی تعداد جو تھی وہ ووٹرز کی باہر نکلی اور انہوں نے اپنے اپنے ووٹ ڈالے. اور کس کس کو ڈالے یہ تو پھر ہم ابھی الیکشن رزلٹ کے جب جائیں گے تو پھر دیکھیں گے. لیکن جب الیکشن ڈے ختم ہوا اور رات کا ٹائم شروع ہوا، اس وقت اس اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا. جس طرح کہ حامد میر صاحب بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اتنے ووٹ 8 فروری کو نہیں ڈلے جتنے 9 فروری کو ڈل رہے تھے. تو بہت سے جو لیڈرز تھے، بہت سے جو سیاسی لیڈرز تھے وہ رات کو جیت رہے تھے، لیکن جب ایسے جیسے ہی اگلا دن کا سورج نکلا تو ایک دم سے جو تھے وہ نتائج تبدیل ہونا شروع ہو گئے. اس کے اندر ہم سارے کیسز کی بات تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک حلقہ جو ہے جس کی میں خاص طور پر بات کرنا چاہوں گا وہ پاکستان کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے والے، شاید بن جائیں شاید نہ بنے، نواز شریف صاحب خود تھے. جن کا جو حلقہ تھا، جن کو ایک سیٹ سے وہ مردان سے ہار گئے، منصہرہ سے ہار گئے، لیکن جو ان کی لاہور والی سیٹ تھی جو کہ NA 130 ہے، اس کے اوپر ایک خاص طریقے سے ان کو فارم 47 جو ہے وہ ایشو کیا گیا، جو کہ میڈیا کی زد میں بھی آیا. الیکشن کمیشن نے پہلے اس کو اپلوڈ کیا، پھر بعد میں اس کو ڈیلیٹ کر دیا. تو اس کے حوالے سے بہت سے شبہات جو سامنے آئے کہ نواز شریف صاحب جو تھے اس حلقے سے بھی ہار رہے تھے، جنہوں نے ملک کا اگلا وزیر اعظم بننا تھا. تو اس حوالے سے جب ہم نے یہ دیکھا کہ اس فارم 47 کے اندر بذات خود اتنی غلطیاں کی گئیں کہ ٹوٹل ووٹس جو تھے
وہ مکمل نہیں تھے. اسی طریقے سے بہت سے کینڈیڈیٹ تھے جن کے 0 ووٹس تھے. تو یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اس حلقے کے اندر جماعت اسلامی کے بہت اچھے امیدوار کھڑے تھے, ان کو ایک بھی ووٹ نہیں ڈلا. تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ فارم 47 کے اندر جو مینج کیا گیا ہے وہ بہت غلط طریقے سے مینج کیا گیا نواز شریف صاحب کو جتانے کے لیے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کا ہے, اس نے بھی اس کو ووٹ نہیں ڈالا, اس کی فیملی نے ووٹ نہیں ڈالا. تو ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی کا ایک لیڈر جو ہے جس کو 0 ووٹ مل رہا ہے, تو یہ آنا ہی کیسے ممکن ہے. اس حوالے سے اس کے علاوہ بھی بہت سی مثال ہے. جس طریقے سے دیکھیں تو خواجہ آصف صاحب کا سیالکوٹ کے اندر ریحانہ ڈار جو ہے وہاں پر بڑی اکثریت سے جیت رہی تھی. ان کو کافی جو ہے وہ مینج کر کے جتایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ایم کیو ایم کو کراچی کے اندر 17 سیٹ دے دی گئی, لیکن کہتے ہیں کہ ان کے کیمپس خالی پڑے تھے, وہاں پر کوئی ان کا ووٹر تھا ہی نہیں. تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کراچی جو ہے وہ تو یہ تک کلیم کرتی ہے کہ اگر یہ ان کے جینون جو ہے وہ ووٹرز کو گنا جائے پورے کراچی کے اندر تو وہ بھی ایک سیٹ نہیں بنتی. لیکن 17 سیٹیں جو ہیں وہ ان کو دھکے سے دے دی گئی. اس کے پر جماعت اسلامی نے بھی بہت زیادہ واویلا کیا اور دھرنا دے کر بیٹھے ہیں, پی ٹی آئی نے بھی کیا ہے. تو یہ سب دیکھا جا رہا ہے کہ بہت ہی مینیج طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار ادا کر دیا ہے. بات لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر اس ساری لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر اس ساری ایکسرسائز کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا رول کم سے کم کیسے کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یہ دنیا بھر کے اندر موجود ہوتی ہے, تمام ممالک کے اندر موجود ہوتی ہے. لیکن جہاں پر جتنا زیادہ جو ہے وہ سیاستدان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے, اسی طریقے سے یہ اسٹیبلشمنٹ کمزور سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. جس طرح کہ امریکہ وغیرہ کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ضرور موجود ہے اور وہ اپنا کردار بھی ادا کر رہی ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم وہ صرف اور صرف ڈیفینس سے ریلیٹڈ معاملات کو جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے, اور اس کے علاوہ وہ کسی بھی معاملے کے اندر نہیں آتی. وہاں کا جو سیاستدان ہے وہ اپنی پالیسیز بناتا ہے, وہ اپنی لیجسلیشن کرتا ہے, وہ اپنا قانون بناتا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرواتا ہے. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا کردار صرف اور صرف ڈیفینس کے اوپر لے کے آتی ہے. ڈیفینس سے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ صرف اور صرف اپنا کردار ادا کرتی ہے, یا پھر کوئی فارن پالیسیز جو ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ اپنا ایک سٹینس قائم رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ملک کے امور کو چلانے کے لیے صرف اور صرف جمہوری قوتوں کو ہی پاور دی جاتی ہے کہ وہ خود ہی اس ملک کے فیصلے کریں. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی حل یہی ہے کہ کم از کم پاکستان کے ٹاپ 3 لیڈرز جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نون اور اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی, ان تینوں کی ٹاپ لیڈرشپ ایک پیج کے اوپر آ جائیں, ایک دفعہ بیٹھ کر اس کے اوپر بات کریں کہ کن مسائل کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یا کسی بھی اور قوت کو سامنے آنے نہیں دینا. لیکن فی الحال تو یہ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر اس وقت جیل کے اندر موجود ہے اور وہ بھی کئی باتوں کے اوپر سیاستدانوں کے ساتھ بات کرنے کے اوپر تیار نہیں ہے. اور اسی طریقے سے پی ڈی ایم کی حکومت بننے جا رہی ہے اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت نہیں چھیڑیں گے. تاہم اس کا حل یہی ہوگا کہ اداروں کو اپنا اپنا کام کیے جانا چاہیے. تمام ادارے نیوٹرل رہیں, سیاسی مداخلت سے باز رہیں, اور اس کا فیصلہ آخرکار سیاستدانوں کو ہی کرنا ہوگا کہ وہ مل بیٹھ کر ایک آل پارٹی کانفرنس بلائیں اس کے اوپر معیشت سے ریلیٹڈ اور جو جوڈیشری اور انصاف سے ریلیٹڈ کچھ پوائنٹس ہیں ان کو طے کیا جائے کہ ہم ان پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ یکجا رہیں گے, کسی کی حکومت کو غیر قانونی طریقے سے نہیں توڑا جائے گا. تو اس کے بعد اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی آنا اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار کم ہوتا نظر آئے گا.